بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی احسان علی مشواڑی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی سے آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ نکاح نامہ میں لوگ کوئی نہ کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی شرائط لکھ لیتے ہیں کہ طلاق پر فلانا ہم نے بین لگا دیے، شرط لگا دیے۔ کیا قانون میں اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں آج آپ دوستوں کو معلومات دوں گا، تو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ میرا ٹاپک سکپ نہیں کرنا ہے اور آخر تک آپ نے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل احسان علی مشواڑی 099 سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹیو ویڈیو بر وقت پہنچ سکے، اور خاص کر لائک کریں، شیئر کریں۔ اس پر آپ کا کوئی بھی رقم یا پیسہ نہیں لگتا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی جانب کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنی بیٹی وغیرہ کا نکاح نامہ رجسٹرار سے درج کرواتے وقت کوئی نہ کوئی ایسی شرط لکھ دے، عموماً یہ شرائط کے خانے میں یہ شرائط لکھی جاتی ہیں، تو اس کے قانون میں، پاکستانی قانون میں یا اسلامی قانون میں کوئی ویلیو ہے کہ نہیں، یا ہمارے اسلام میں اس کی کوئی خاص ویلیو ہے؟ اس سے قبل بھی میں نے آپ دوستوں کو نکاح نامے کے مختلف جو اس میں شرائط ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو ایک ویڈیو اپنے چینل پر شیئر کی ہے، وہ مختصر سی تھی۔ تو اس بارے میں آج آپ کو معلومات دوں گا کہ اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ شوہر کی طلاق پر کوئی نہ کوئی پابندی لگا لیتے ہیں کہ اگر شوہر خدا نخواستہ مستقبل میں بیوی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے گا تو 10 لاکھ دے گا، مجھے 5 لاکھ دے گا، تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس میں سے پہلے حق مہر سب سے پہلے اہم ہوتا ہے۔ اس سے دلہن کے کوائف اس سے پہلے درج ہوتے ہیں حق مہر سے، یعنی ان کے نام، تاریخ پیدائش اور کس کو دلہن نے اختیار دیا ہے نکاح کا، وہ درج ہوتے ہیں۔ پھر شادی کے گواہ درج ہوتے ہیں، دلہن کے گواہ درج ہوتے ہیں، پھر شادی کی تاریخ درج ہوتی ہے، پھر حق مہر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کتنا حق مہر معجل ہے اور کتنا غیر معجل۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی معلومات دی تھی، پھر بھی عرض کرنا چاہوں کہ میم عین جیم لام، یہ معجل جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ادا شد، اور میم واو جیم لام اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ادا شد، یعنی غیر معجل۔ غیر جب ساتھ ہو جائے، یا میم ہو یا جیم ہو یا لام ہو، تو ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اگر 10 لاکھ مہر ہے تو اس میں عموماً نکاح رجسٹرار یا وہ لڑکے کا والد کہتا ہے جی ہم 5 لاکھ موقع پر دیتے ہیں، تو اس پر نکاح رجسٹرار لکھتا ہے 5 لاکھ مہر معجل اور باقی 5 لاکھ مہر غیر معجل لکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد مہر کی ڈیٹیل نیچے درج ہوتی ہے کہ کس طرح دے گا، یا معجل ہے غیر معجل ہے، تو عموماً لکھا ہوتا ہے عند طلب۔ اس کا کیا مطلب؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت بھی دلہن یا لڑکی طلب کرے گی حق مہر کی، تو دولہا اس ٹائم اس حق مہر کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد شرائط کا خانہ آتا ہے۔ شرائط میں عموماً لوگ مکان وغیرہ یا سونا وغیرہ یا کوئی ایسی شرط لکھ لیتے ہیں کہ یہ مجھے جی اتنا سونا بنا کے دے گا، یا ادھر مکان بنا کے دے گا، یا فلانا جگہ میرے نام پہ کرے گا، تو یہ شرائط تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک کہ آیا شوہر کے طلاق پر کوئی نہ کوئی پابندی لگائی گئی ہو، تو اس میں عموماً لوگ لکھتے ہیں اس خانے میں غیر شرعی ہوتا ہے، یہ نہ لکھا کریں، غلط ہے۔ عموماً اپنی بیٹی کا آپ گھر برباد کر لیتے ہیں یہ شرطیں لکھ کر کہ شوہر کی طلاق پر جی 10 لاکھ روپے بطور جرمانہ عائد کیا گیا ہے، تو اس سے عموماً گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی یہ دلہن کے حق میں ہماری عدالتیں اس خانے کا
کوئی ویلیو رکھتے ہیں ہماری عدالتوں میں، ہمارے قانون میں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ اس طرح کی کوئی شرط لکھتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ آپ ایک اسٹامپ پیپر لکھا کریں دولہے کے ساتھ یا اس کے والد کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ بغیر کسی وجہ سے ہماری بیٹی کو یہ طلاق دے گا، بغیر کسی وجہ سے، لکھنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو ڈر ہے آپ لکھا کریں بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی اس کے غلطی کی وجہ سے شوہر طلاق دے گا فلاں، تو اتنے مجھے یا میری بیٹی کو یہ رقم ادا کرے گا مہر کے علاوہ، تو یہ درست ہے۔ لیکن نکاح نامہ میں آپ لکھیں گے تو اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی اسلامی قوانین اس کے بارے میں، ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شرط کی کوئی بھی حیثیت نہیں، یا آپ شوہر کی طلاق پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتے، پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس طرح جو بھی مسئلہ ہے، لڑکی والوں کو ڈر ہے تو وہ شادی سے پہلے ایک عدد اسٹامپ پیپر لکھ لیں، اس میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی شرط تحریر کر لیں، تو یہ درست ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو سول کورٹ میں دعویٰ کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا اس کو، اور وہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شرط آپ لکھیں گے یہ بالکل آپ کے حق میں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا ٹاپک، شکریہ۔